شخص کافر جنگ میں حضور علیہ السلام کے خلاف سواری پر سوار ہو کر تلوار لے کر لڑ رہا ہے غزوہ میں. اچانک لڑتے لڑتے حضور علیہ السلام کے سامنے آ گیا اپنی سواری پر, اونٹ پر بیٹھا سامنے آ گیا. اچانک اس نے دیکھا, پتہ چلا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف لڑنے آیا. آقا علیہ السلام کے چہرے پر جو نگاہ ڈالی تو اس نے دل میں کچھ محسوس کیا, کچھ ہوا اسے, کچھ اندر دل میں کچھ ہوا. اس جو کچھ اندر ہوا اس کیفیت نے اسے مجبور کیا کہ میں ایک بات تو پوچھوں. اس نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام سے خطاب کیا اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو ہوا, وہ جو دیکھنے سے جو کچھ اندر ہوا وہ تعلق تھا, ایک تعلق سا ہو گیا, ایک کشش سی ہو گئی, ایک لگن سی پیدا ہوئی. وہ چھوٹی سی چنگاری جو بڑھتے بڑھتے محبت میں بدل جاتی ہے, وہ تعلق کی چنگاری وہ پیدا ہوئی. ایمان کی بنیاد رکھ دی گئی, پہلی اینٹ رکھ دی گئی, وہ رک گیا. اس اندر ہونے نے اس کو روک لیا اور وہ پوچھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں, آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا دیں گے, مجھے کیا دیں گے, کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام سے اس کافر نے پوچھا. ایک بات یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ تھا کافر, ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, مگر یہ پوچھنا کہ آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا دیں گے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے کافروں کے علم اور عقیدے میں بھی اتنی بات تھی کہ اگر کلمہ پڑھ لو تو یہ دیتے ہیں, تو یہ دیتے ہیں, دینے کے قابل. جب کوئی کسی کو دینے کے قابل سمجھے تو تبھی ملے گا نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرا کلمہ پڑھ لو تو تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب حضور علیہ السلام بھی فرما سکتے تھے نادان, میں کیا دینے کی طاقت رکھتا ہوں, یہ تو اللہ کی مرضی, تمہیں کچھ دے یا نہ دے, چاہے جنت دے چاہے دوزخ دے, اللہ کی مرضی. تو آقا فرما سکتے تھے, مگر نہیں. اس جواب سے پھر وہ کلمہ پڑھتا نہیں. آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ لو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس نے اونٹ پر ہی بیٹھے, اس نے کہا اب دیر کیوں کروں, اس نے وہیں بیٹھ کے کہا مجھے پڑھائیں کلمہ. آقا نے کلمہ پڑھا دیا, اس نے پڑھ لیا, وہ کلمہ پڑھ کے مومن ہو گیا. اب اس نے چاہا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے قدم تو چوم لوں, تو اونٹ سے نیچے اترنے لگا. جب پالان میں پاؤں رکھا تو پاؤں پھسل گیا, سر کے بل گرا اونھے منہ, اور گردن کے بل گرا اور وہی گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا, شہید ہو گئے. اب چونکہ کلمہ پڑھ کے اترا, اب ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ مر گئے, ہم بھی کہہ رہے ہیں شہید ہو گیا. فوری بولی بدل لی میں نے فوراً. اگر 1-2 منٹ پہلے اتر کا پھسل کے مرتا تو آپ اور ہم سب کہتے مر گیا. اب ہم کو ہر کوئی کہہ رہا ہے شہید ہو گیا. تو اتنے سے جملے نے کتنی تبدیلی پیدا کر دی, شہید ہو گیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اس نے کوئی نماز پڑھی؟ ابھی تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے نماز سیکھی نہیں, پڑھنی کہاں تھی. روزہ نہیں رکھا, حج نہیں کی, زکوٰۃ نہیں دی, ارکان اسلام پہ عمل نہیں کیا, فرائض پہ عمل نہیں کیا, حلال حرام کا فرق نہیں سیکھا. ابھی شریعت کے کسی چھوٹے بڑے حکم پر عمل, کوئی عمل اس کے پلے نہیں ہے, کوئی عمل سرے سے اس کے پلے نہیں ہے, فقط کلمہ پڑھا. بابا فرید گنج شکر اس کے رتبے کے برابر ہیں, بابا فرید گنج شکر ہیں ان کے رتبے کے برابر. خواجہ نظام الدین اولیاء, خواجہ معین الدین ہیں ان کے رتبے کے برابر. خواجہ اجمیر حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں اس کے رتبے کے برابر. بولیے حضرت شاہ نقشبند ہیں اس کے رتبے کے برابر. کل اولیاء حضور کی امت کے ابدال, ولی, قطب اور غوث, حتیٰ کہ غوث اعظم تک بھی اس کے رتبے کے برابر نہیں. نماز ایک ہی نہیں پڑھی, ایک روزہ پلے نہیں, ایک نماز پلے نہیں, ایک حج پلے نہیں, اور باقی شاید دوبارہ اسے کلمے کا کہا جائے کہ دوبارہ زبانی کلمہ سنا دو تو دوسری بار شاید کلمہ ہی نہ سنا سکے, چونکہ سیکھا ہی نہیں ہے ابھی, باتا ہی نہیں سیکھا دین کا. حتیٰ کہ غسل بھی نہیں کیا کہ جسم کو پاک کر لے اور اپنی اور سنت طریقے پر آ جائے, غسل تک نہیں کیا. شاید لباس
اگر شراب پی کے آیا ہوگا اور شراب لباس پہ لگی ہوگی تو شراب کا لباس بھی نہیں بدلا. اس حالت میں شہید ہو جانے والا شخص کتبوں اور غوثوں سے بھی اونچے درجے کا مالک ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، میں خاص نقطے تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے ایمان میں اتنے بلند رتبے پر کس شے نے بٹھا دیا؟ کس شے نے بٹھا دیا؟ ایک تو طے ہو گئی، عمل نے تو نہیں بٹھایا، علم نے بھی نہیں بٹھایا، معرفت نے بھی، عمل نے بھی نہیں بٹھایا، عبادت نے نہیں بٹھایا، تقوی پرہیزگاری، کسی شے نے اسے اتنا اونچا درجہ نہیں دیا. آپ کہیں گے جی صحابی بن گیا، صحابی اس لیے اونچا درجہ مل گیا. تو میرا سوال وہی ہے، وہ صحابی کیسے بن گیا؟ یہ نام کیسے رکھ دیا صحابی کا؟ کلمہ پڑھنے سے صحابی بنا؟ اگر کلمہ پڑھنے سے وہ صحابی بنا اور غوثوں کتبوں ولیوں سے بھی اونچے درجے پر چلا گیا، تو کلمہ تو آپ اور ہم سب پڑھتے پھرتے ہیں، تو ہم کلمہ پڑھنے سے اتنے درجے پر کیوں نہیں پہنچتے؟ کلمہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، فقط کلمہ اگر اتنا اونچا درجہ ایمان کا دیتا ہے تو ہر کلمہ کو اتنے بلند رتبے پر ہوتا. تو پتہ چلا کہ کلمے نے بھی یہ درجہ نہیں دیا، محض کلمہ پڑھنے نے بھی یہ رتبہ نہیں دیا. اور تو پھر رتبہ کس نے دیا؟ ہاں، فقط آپ کہتے ہیں نا کہ جس نے ایمان کی نگاہ سے حضور کا چہرہ تک لیا، تعریف یہ ہے وہ صحابی بن گیا. تو ایمان کی نگاہ تو آپ کی بھی ہے، کلمہ تو آپ کے پاس بھی ہے. آپ میں اور اس میں فرق کیا تھا؟ کلمہ آپ کے اور ہمارے پاس بھی ہے، اور پھر اس کے پاس فرق کیا ہے؟ فرق فقط ایک شے کا تھا، باقی اعمال صالحہ عبادات کا تو ابھی موقع ہی نہیں آیا. ایک ہی چیز اس کے پلے تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھ کے حضور کے چہرے کو ایک بار تک لیا تھا. تو آقا علیہ السلام کے چہرے انور کو جب کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا نا، نگاہ میں محبت آ گئی. تو محبت کی نگاہ سے چہرے مصطفیٰ تک لیا. اس ایک نگاہ سے چہرے مصطفیٰ کو تک لینے نے اسے کائنات تک کل ولیوں، کتبوں، ابدالوں اور غوثوں سے بلند رتبہ عطا کیا.